سب سے پہلے آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کے فوائد کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا اس کو ذکر کیا جائے گا، اور آخر میں صلاۃ التسبیح کی نماز کے متعلق چند مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بڑی ہی اہم نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی اہتمام اور ترغیبوں کے ساتھ اس نماز کو تعلیم فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شان ہو تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور ظاہراً کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس نماز کو تعلیم فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس نماز کا اہتمام کریں۔ کتنا بڑا فائدہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کے طریقہ کی طرف کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہونا ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو سورت پڑھی جاتی ہے، ملائی جاتی ہے، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ رکوع سے پہلے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہاں کھڑے کھڑے یہ 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پہلے رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدہ میں چلے جانا ہے، سجدہ کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک سجدہ کر کے جب بیٹھنا ہے تو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو اس میں پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ تیسرا کلمہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح 4 رکعتیں پوری کرنی ہیں، تو ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں کے اندر یہ 300 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہونا ہے تو ثنا چونکہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس لیے کھڑے ہوتے ہی تیسرا کلمہ پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورت ملا کر پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تو پھر اسی ترتیب پر 4 رکعتیں مکمل کر لینی ہے۔ یہ تھا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر صلاۃ التسبیح کے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے قرآن مجید کی کوئی بھی صورت متعین نہیں ہے، جو بھی جی چاہے ان صورتوں کو اس نماز کے اندر پڑھ لے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کو زبان سے ہرگز نہ گنے،
زبان سے اگر گنے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور انگلیوں کو بند کر کے گننا یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اس تسبیح پر گننا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہیں وہیں پر رہیں، اور ہر کلمہ پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صلاۃ التسبیح میں کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو اس کو دوسرے رکن میں پورا کر لے۔ البتہ بھولے ہوئے کو جو پڑھنا ہے وہ رکوع سے اٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان میں ان جگہ پر نہ پڑھے، ان کے علاوہ جو جگہیں ہیں ان پر پڑھ لے۔ مثلا اگر رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنا بھول گیا تھا تو پہلے سجدہ کے اندر ان کو پڑھ لے، پہلے سجدہ کے اندر اگر بھول گیا تھا تو دوسرے سجدہ میں ان کو پورا کر لے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کو قیمتی بناتے ہوئے کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس نماز کو پڑھ لیں۔ جو طاق آتے ہیں خاص طور پر ان میں اس نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔